قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ ناظرین اکرام، حاضر محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی انتہائی مشہور و معروف نعت خوانی کے حوالے سے شخصیت، جن کو سفیر اسلام بھی کہا گیا، اور حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا، پرائڈ آف پرفارمنس پیش کیا ان کو، مرحوم الحاج خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حسان بن خورشید ہمارے درمیان رونق فروز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم آپ کی۔ انتہائی کم عمری میں 3.5 سال کی عمر میں آپ نے پہلی نعت پیش کی، اور اس کے بعد ایک بہترین تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور ساتھ ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کا سفر بھی جاری رہا، اور کم سنی میں انتہائی اعلیٰ نعتیہ مقابلوں میں آپ کی شرکت رہی، اور بہترین پروگرامز میں آپ نے شرکت کی، اور نعت خوانی کے حوالے سے دنیا بھر کے کئی ممالک میں آپ نے سفر کیا، اپنے والد صاحب کے نام کو آگے بڑھایا کہ ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، نہ صرف ان کی ثنا خوانی کی وجہ سے بلکہ ان کے عادات و کردار کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے کپوت، اور ایک ہوتا ہے سپوت۔ پوت وہ ہوتا ہے جو اپنے والد کی عزت کو اسی طرح سے مینٹین رکھے، اسی طرح سے برقرار رکھے جیسا وہ چھوڑ کے گئے ہوں، دے کر گئے ہوں، اور ایک ہوتا ہے کپوت جو ان کی محنت کو ضائع کر دیتا ہو، اور ایک ہوتا ہے سپوت جو ان کی محنتوں کو مزید 4 چاند لگا دیتا ہو۔ ہمارے درمیان الحاج حسان خورشید رونق افروز ہیں، اپنے والد صاحب کی خدمات کو آگے لے کر چلے، اور میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ انتہائی منکسر المزاج ہیں، انتہائی عاجزی، انتہائی متانت آپ کی طبیعت کے اندر ہے، بہت خوبصورت نیک سیرت طبیعت کے حامل ہیں، اور جب الحاج خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اس وقت سے میں ان کو بڑے محبت سے دیکھ رہا ہوں، اور جب بھی محفل میں دیکھا تو انہوں نے بڑے ہی احترام سے، محبت سے ملاقات کی، ہم نے کی ان سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے والد صاحب کا جس طرح سے نام وہ چھوڑ کر گئے تھے اس کو آگے بڑھایا۔ یہ انتہائی اعزاز شرف کی بات ہے۔ حسان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا نام حسان، اس سے آپ کے والد صاحب کی نعت خوانی سے محبت جھلکتی ہے۔ بے شک کہ آپ کا نام، آپ سب سے بڑے صاحبزادے ہیں ان کے، اور آپ کا نام حسان رکھا، تو مجھے یقین ہے کہ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کا نام رکھا گیا، انہیں نعت خوانی پر فخر تھا۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا آغاز کیسے ہوا نعت خوانی کا؟ یہ الحمدللہ جب ہوش سنبھالا، جب آنکھ کھولی تو والد صاحب کو نعت پڑھتے دیکھا، تو کان میں آواز جو آئی وہ بھی سرکار کی نعت کی آئی، تو بچپن سے شوق بھی پیدا ہوا، اور والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ہم 2 بھائی ہیں تو ہم دونوں نعت ضرور پڑھیں، حسان اور فیضان۔ الحمدللہ۔ تو والد صاحب کی بھی تربیت تھی اور ان کی کوشش بھی رہی، بہت چھوٹی ایج سے انہوں نے مجھے پڑھانا، نعت سکھانا شروع کی۔
الحمدللہ میرے پاس ایک اعزاز بھی رہا کہ میں نے 3.5 سال کی عمر میں باقاعدہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نعت شریف الحمدللہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، میں ثنا خان آزاد سے پوچھتا ہوں نعت خوانی کا آغاز کیسے وہ کہتے ہیں گھر میں پڑھنا شروع کی، پھر اسکول لائف میں اسمبلی میں پڑھنا شروع کی، یعنی انہوں نے تو اسکول دیکھنے سے پہلے اسٹوڈیو دیکھ لیا ماشاء اللہ۔ تو 3.5 سال کی عمر میں؟ جی الحمدللہ، اور وہ 3.5 سال کی عمر میں بھی اس سے بھی جو حیران کن بات تھی وہ والد صاحب کی تربیت اور سرکار کا کرم تھا کہ میں نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حیران کن بات یہ تھی کہ لوگ جو دیکھا کہ اتنے سے بچے کو یہ کلام یاد کیسے ہوا۔ اللہ مجھے آج بھی وہ ذہن میں، اب تو سوشل میڈیا پر بھی وہ موجود ہے کلام، کہ کیمرے کی ایک ہائٹ ہوتی ہے اس سے نیچے نہیں آ سکتا، تو مجھے اس ہائٹ پہ میچ کرنے کے لیے ایک ڈبے کا فریم تھا، اس پہ مجھے کھڑا کیا تھا تاکہ میں اس کی ہائٹ کے برابر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہی رہا۔ اگر اس کو ہم ریکارڈ کہیں کہ پی ٹی وی جیسے چینل پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر اگر یہ چیز اس وقت نشر ہوئی ہے اور حسان بن خورشید کی عمر اس وقت 3.5 سال کو بیش تھی، تو یہ ایک اعزاز اور ایک ریکارڈ ان کے پاس برقرار ہے، اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، آمین۔ تو یہ آغاز ہوا نعت خوانی کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسکول لائف شروع کی۔ پھر اسکول لائف میں آئے تو ایک جس طرح اسکول میں بھی پتہ تھا کہ خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی بھی توقعات تھیں کہ ہم اسکول کے مقابلوں میں، اسمبلی میں نعت شریف پڑھیں، تو مقابلوں میں بھی حصہ لیا، اسمبلی میں پڑھنے کا بھی موقع ملتا رہا، پھر جو علاقائی سطح پر اور کراچی کے سطح پر بھی مقابلوں میں حصہ لیا الحمدللہ۔ اس طرح سفر آگے بڑھتا رہا، والد صاحب کی بھی سپورٹ رہی، انہوں نے کبھی پشٹ اس سینس میں کیا کہ آپ اپنی محنت سے آگے جائیں ماشاءاللہ، اور بجائے اس کے اگر کہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اسکول کے مقابلوں میں جب میں نام لکھواتا تھا تو حسان احمد کر کے لکھواتا تھا، تاکہ ایک وہ 22 نہ ہو کہ تاثر نہ ہو کہ خورشید صاحب کے بیٹے ہیں تو ان کو نمبرز اس لیے دیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ مقابلوں میں پوزیشن نہیں بھی آئی، لیکن الحمدللہ یہ کرم رہا کہ سرکار کا کہ جس بھی مقابلے میں چلی پوزیشن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی رہے الحمدللہ۔ الحمدللہ یہ سرکار کا کرم رہا۔ تو یہ بڑا اچھا آغاز ہوا آپ کا تو نعت خوانی کے حوالے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی والد صاحب کا اگر دیکھا جائے تو کنٹریبیوشن سارا جو ہے وہ بے شک والد صاحب کی طرف سے۔ اچھا، والد صاحب کی تربیت میں رہے، والد صاحب کے پڑھے ہوئے کلام یقیناً جہاں بھی محفل میں جاتے ہوں گے اس کی فرمائش کی جاتی ہوگی آپ کو۔ والد صاحب کے انتقال کے فوراً بعد وہ جو مرحلہ تھا جس میں اب وہ ظاہر سی بات ہے اب اس جگہ کو دیکھنا ہے، والد صاحب کی محنتیں ہیں، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، شرف کی بات ہوتی ہے۔ تو کن لوگوں نے آپ کی ہمت بندھائی، حوصلہ افزائی کی اور آپ کو آگے لے کر آئے؟ ان میں کون کون لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے؟ الحمدللہ یہ بڑا کرم رہا سرکار کا کہ ایسے موقع پر اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا، اچھے لوگوں کا مشورہ ہونا، ان کی سپورٹ ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور مجھے الحمدللہ یہ ایسا موقع ملا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد جب مجھے ضرورت تھی تو جو میرے بیک پر لوگ تھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ اس میں ہماری نعت خوانی کی فیلڈ میں تو ہمارے سینئر بھی ہیں اور میرے والد کے قریبی ساتھیوں میں سے جو لوگ ہیں، الحاج صدیق اسماعیل صاحب، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج یوسف میمن صاحب، فصیح الدین سہروردی صاحب، جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے انہوں نے بڑی سپورٹ کیا، بڑا پش کیا، اور خاص طور پر ایک میں نام لینا چاہوں گا کہ شہید امجد فرید صاحب کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے مجھے جو باقاعدہ ٹیلی ویژن کی طرف لانے والا اور بڑا پش کرنے میں اور ہمت بندھانے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا، اور اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ مجھے بھی بہت محبت سے، اور بلکہ مجھے اپنے گھر لے کر کے جب میں نے کلام پڑھا توبہ قبول ہو تو اپنی والدہ سے ملوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات۔ آپ نے سب سے پہلے نام الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر بھی بڑی شفقتیں رہی الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ جی بالکل، بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن۔ دیکھیں بڑے لوگ ہیں، اللہ پاک نے اتنی عزتوں سے نوازا تو اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن اس سینس میں ہے کہ آج میں ان کی جونیئر جنریشن ہوں، اور میرے والد کے دوستوں میں سے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کی وہ جو شفقتیں اور وہ جو ان کے دوستی کا جو حق تھا وہ انہوں نے اس صورت میں نبھایا کہ ہمیں پروموٹ بھی کیا اور ہمیں سپورٹ بھی کیا الحمدللہ۔ اچھا، خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد مرحوم آپ کے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں ان کو جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ان کا کوئی خاص ربط تھا، کوئی تعلق تھا؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ اللہ نے وہ خوبصورت مقام ان کو عطا فرمایا جہاں پہ ہر شخص کی تمنا ہے کہ اس کو وہ جگہ عطا ہو؟
جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ ایک شہنشاہ کراچی ہیں بے شک. غازی بابا، اور والد صاحب کی بھی نسبت ان سے بہت تھی. اچھا. اپنی ہر خوشی غمی میں، ہر خاص موقع پر ہم گھر والوں کو لے کر ان کی درگاہ پر جانا ہوتا تھا. اچھا ماشاء اللہ. دعا کے لیے اور لنگر شریف کے لیے. تو بڑی ایک نسبت تھی. تو اور وہ اس نسبت کا پھل یہ ملا کہ انہیں الحمدللہ آخری آرامگاہ جو ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ نعت خوانی کا صلہ سرکار نے دنیا میں دکھایا. ناظرین، اولیاء کرام سے جو محبت کرتا ہے، اولیاء کرام کو یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. الحاج خورشید احمد صاحب اپنی ہر خوشی ہر غم کا جو ان کا تعلق تھا وہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی وابستگی تھی اس حوالے سے انہیں. اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی پھر خاص نظر عنایت ہوئی اور ان کو ان کے سائے میں جگہ عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے والد صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ تعلیم میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. کیا کہتے ہیں آپ تعلیمی حوالے سے ان جی الحمدللہ مجھے اچھا اسکولنگ بہت اچھی رہی، اور ان کی بڑی مجھے بلکہ انہوں نے کہا کہ بیٹا نعت ساتھ ساتھ پڑھنی ہے لیکن تعلیم پہلے آپ نے. اور میں نے الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کورنگی کریک سے میں نے انٹر کیا. اس کے بعد کیسبٹ یونیورسٹی سے الحمدللہ BBA آنرز کیا. ماشاء اللہ. اس کے بعد تعلیم جاری نہیں رکھ سکے. میرا شوق ہے کہ میں اگر موقع ملا تو میں ماسٹرز MBA ضرور کروں. تو بس دعا کریں. کاروبار کی طرف ذہن گیا کیا؟ کاروبار الحمدللہ ٹریول ایجنسی کا مجھے شوق تھا. شروع سے گھومنے پھرنے کا شوق تھا. جہازوں سے ایک خاص رغبت تھی. لگتا ہے پائلٹ بننے کا شوق. پائلٹ بننے کا شوق تھا. تو وہ شوق بھی اس طرف ٹریول ایجنسی کے بزنس کی طرف آ کے کیا. اور اللہ پاک نے پھر اس سے بھی زیادہ کرم نوازی یہ کی کہ سرکار کے گیت گانے کی توفیق دی. تو اس کے صدقے میں اللہ پاک نے پوری دنیا کی سیر کروائی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ناظرین کرام، ہمارے جو پروگرام کا ٹائٹل ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت بنی. پوری دنیا میں یہ مصرع مقبول ہوا، مقبول خاص و عام ہوا. یقیناً یہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہوا تب یہ پوری دنیا میں مقبول ہوا. تو آج خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے، ان کے لخت جگر، ان کے نور نظر موجود ہیں. ایک ان سے اسی کلام کا مصرع سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی مشہور و معروف ثنا خواں الحاج خورشید احمد صاحب کے لخت جگر نور نظر حسان بن خورشید. بہت خوبصورت اللہ رب العزت کو لب و لہجہ اور آواز عطا فرمائی، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مدحت سرائی کر رہے ہیں. آج آپ ARYQTV پر رونق افروز ہیں. ARYQTV کے ذریعے سے میں نے اپنی کمسنی میں الحاج خورشید احمد صاحب کے کئی کلام سنے. اور ARYQTV کیونکہ ایک سیٹلائٹ چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا، پڑوس ممالک میں، دیگر ممالک میں، پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے. کہ کیسے دیکھتے ہیں ARYQTV اور نعت خوانی اور نعت خوانی کے محافل کو؟ الحمدللہ یہ بھی اعزاز میرے والد کے حصے میں آیا کہ ARYQTV کا جو پہلا لائیو ہوا وہی والد صاحب نے کیا. اچھا اور ماشاء اللہ. ARY کی جو انیشیل دور تھا ARY پورے نیٹ ورک کا، جی اس میں بھی والد صاحب کے کلام آج بھی ماشاءاللہ لوگوں کی زبان زدہ عام ہیں. کہ جو بڑا مشہور زمانہ کلام ہے خان آصف علیہ رحمہ کا پروردگار بہروبر، ہاں یہ خاص طور پر بہت زیادہ پیش کیا گیا. اے بے قصوں کے والی. اس کے علاوہ بہت سارے کلام جو ARY کی زمین و زماں تمہارے لیے اسکرین پر آئے. تو اور میں نے بھی اپنے بلکہ والد صاحب کی جو پہلی برسی کی محفل ہوئی QTV سے لائیو، وہ بھی الحمدللہ میرے خیال میں اتنی بڑی جو کسی کا برسی کے حوالے سے پہلی محفل تھی جو نعت خواں کا تعلق بھی رہا، اور ایک
بڑی خوشی ہوتی ہے پوری دنیا میں جب جانا ہوتا ہے اور کیو ٹی وی کے ذریعے سے لوگ پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو ویسے مالکان میں بھی اے آر وائی کیو ٹی وی کے مالکان میں بھی ہم نے ایک بڑی عاجزی انکساری دیکھی، اور یہ سمجھ لیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی سے جس طرح سے محبت کرتے ہیں، اس طرح خیال رکھتے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کا اور ایک ایک چیز کا. یہ ان کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار کا ایک انداز ہے. وہ ایک شعر بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو آپ پورے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ پاکستان کے ماشاء اللہ تمامی شہروں میں آپ نے ماشاء اللہ سرکار کا ذکر یقیناً کیا الحمدللہ. پاکستان سے باہر کہاں کہاں کن کن ممالک میں شرف حاصل ہوا آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا؟ الحمدللہ یہ بھی سرکار کا کرم رہا کہ دنیا کے جو چیدہ ممالک ہیں جن کے نام عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، ان ممالک میں جا کر، جس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پھر فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، نیدرلینڈز، اس کے انگلینڈ، پھر مڈل ایسٹ میں کافی ممالک میں، پھر ساؤتھ افریقہ، موریشس، ملیشیا، بنگلہ دیش. ماشاء تو الحمدللہ کوئی کم و بیش 15 ممالک میں جا کر ابھی تک سرکار کی ثنا و توصیف کرنے کا موقع ملا. سب سے زیادہ آپ کو قدردانی کہاں محسوس ہوئی ان ممالک کے اندر؟ نہیں، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ تو بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی قدر کرتے ہیں اور بڑے بڑے پیار سے ملتے ہیں. لیکن جو مجھے آپ جو سوال آپ کا جو میں سمجھ سکا ہوں، جو مزہ خود ذاتی طور پر آیا وہ مجھے بنگلہ دیش میں. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ بنگلہ دیش کی آڈینس ایک تو چھوٹی سی محفل بھی جب ہوتی ہے تو کچھ ہزاروں کی تعداد میں محفل کراؤڈ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. مطلب چھوٹی سی محفل کا مطلب معاملہ ہے ہزاروں افراد کا کراؤڈ. کم سے یعنی آپ کو کراچی کی محفل میں اتنا مزہ نہیں آتا؟ نہیں بالکل ایسا. میں حیران ہوا تھا جب بلکہ پہلی دفعہ میرا جب بنگلہ دیش جانا ہوا جی، تو جب پہلی محفل میں گیا اور کراؤڈ میں نے دیکھا تو میں، اور وہاں پر بنگلہ زبان میں ظاہر سی بات ہے کمپیئرنگ بھی ہو رہی تھی، تقاریر بھی اسی میں ہو رہی، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا جی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کیا پڑھوں گا، سمجھ کس طرح پائیں گے. لیکن میں حیران و پریشان ہو گیا اس وقت جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو مجھ سے زیادہ بلند آواز سے سب نے پڑھنا شروع کیا. ماشاء اللہ. جس انداز سے وہ داد و تحسین سے نوازتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ وہ سنتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں کہوں کہ والد مرحوم نے گراؤنڈ پہلے بنا دیا تھا. الحمدللہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ والد صاحب کی فین فالوئنگ بہت ہے وہاں پر اور نعت خوانی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں سے ایک بڑی تعداد وہاں پہ رہائش پذیر ہے، قیام پذیر ہے. شعراء میں سب سے زیادہ کلام کس کے آپ کو زیادہ پسند ہے؟ والد صاحب نے جس طرح خالد محمود نقشبندی صاحب کے، ادیب صاحب کے کلام پڑھے تو ہم نیازی صاحب علیہ رحمہ کے کلام پڑھے، ظہوری صاحب علیہ رحمہ کے کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے. تو میں نے اپنی جو فی زمانہ ہمیں سید صفی الدین صبری رحمانی صاحب کے کلام بہت پسند ہیں کیونکہ ان کا ایک اپنا انداز ہے اور پڑھنے کے موقع بھی ملا. والد صاحب نے بھی پڑھے، ہم نے بھی پڑھے، اور بہت سارے شعراء کلام، اس کلام اعلیٰ حضرت ابھی موقع ملتا ہے کیونکہ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کو سیدھا نہیں پڑھ سکتے ہم، اس کی پہلے تشریح ہمیں پڑھنی پڑتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا کسی سینئر کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح معنوں میں سیکھ کر پڑھیں. اچھا، آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں. اب جب حضور کا ذکر کرنے کا جب آپ کو شرف حاصل ہوا تو ساتھ ہی ساتھ حضور کے شہر کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، مدینہ پاک. بے شک. تو مدینہ پاک کی جب یاد آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑتے ہیں. پہلی حاضری کب ہوئی سرکار کی بارگاہ میں، کیسے ہوئی اور کیا منظرنامہ، کیا یادیں؟ اللہ، پہلی حاضری الحمدللہ 1997 میں پوری فیملی کے ساتھ ہوئی، والد صاحب والدہ پوری گھر والے ساتھ تھے ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی والدین کی ساتھ وہاں اس در پہ حاضری ہوئی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم حرم شریف میں، مدینہ شریف میں پہلی چھتریوں کے نیچے ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ کے والد صاحب کے ساتھ میں اور بھائی ہم جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی بزرگ آ رہے تھے پاکستان سے، کوئی مشائخ تھے، علماء کرام تھے، کچھ میں نہیں جانتا، لیکن والد صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے ملنے کے بعد ان سے کہا کہ بزرگوں سرکار کے در پر ہیں کہ دعا کیجئے، سرکار کی بارگاہ میں میری طرف سے گزارش کیجئے کہ یہ دونوں بھی نعت خواں بنے. تو مجھے آج بھی وہ یاد ہے، بزرگوں نے روضہ رسول کی طرف سے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ انشاءاللہ یہ نعت خواں بنے گا.
ماشاء اللہ. تو میں سمجھتا ہوں میں جو نعت پڑھ رہا ہوں یہ اجازت، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم بغیر اجازت کے سرکار کی تعریف میں الفاظ نہیں نکلی، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کچھ تعریف کرنے کی. تو یہ بس میں سب سے بڑا انعام پہلی حاضری میں ہی ملا. پھر اللہ کے کرم سے کئی مرتبہ والد صاحب کے ساتھ فیملی کے ساتھ جانا ہوا، لیکن میری خواہش ایک رہی ہمیشہ سے کہ میرے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے بڑے اعزازوں سے نوازا، بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں عطا ہوئیں، لیکن سب سے بڑا انعام جو نعت خوانی کے صدقے میں انہیں ملا وہ 27 سال بارگاہ رسالت مآب میں رمضان شریف کا آخری عشرہ انہوں نے گزارا. الحمدللہ. اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ یہ سب کے سب ٹکٹ انہیں انعام میں عطا ہوئے. ماشاء اللہ. کہ ہمارا جانا اور ہے اور سرکار کا بلانا اور ہے، تو یہ سب انعام میں عطا ہوئے. میری خواہش تھی کہ میں بھی کبھی نعت پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی یہ کرم ہو، اچھا، مجھے بھی سرکار کی طرف سے کوئی بلاوے. اچھا ماشاء اللہ. تو الحمدللہ بنگلہ دیش میں پہلی حاضری میں پہلی نعت پر پہلے شعر پر مجھے حج کا ٹکٹ انعام میں ملا. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد ابھی تک الحمدللہ 2 حج کے ٹکٹ اور کوئی 4 عمرے کے ٹکٹ اللہ کے کرم میں جو میں ادا کر چکا الحمدللہ. اچھا اللہ کے کرم سے جو بھی ایک بس سرکار کا کرم ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ابھی جو آخری حاضری پچھلے 2 مہینے پہلے الحمدللہ اللہ کے کرم جسے چاہا در پہ بلا لیا، بے شک ایسا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اچھا، کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ انجینئر لکھا ہوتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ پروفیسر لکھا ہوتا ہے، کوئی لیکچرر ہے. آپ کو جو اللہ نے پہچان عطا فرمائی ہے نعت خواں کے طور پہ، جو بھی کہتا ہے بھائی کون ہے یہ نعت خواں ہے. آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ نعت خواں. کیسا لگتا ہے یہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کسی کے سامنے جب کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کی کیا مصروفیت ہے تو آپ بتاتے ہیں نعت خوانی؟ محمود بھائی اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا. دنیاوی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے ہمیں چن لیا، اس سے بڑا انعام میں کیا میرے منہ پر یہ الفاظ آتے کہ میں نعت خواں میں سرکار کا ایک نوکر ہوں، میں سرکار کا نام لے رہا ہوں. اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور یہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا کرتے ہوئے، وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے. میں نعت خواں خورشید احمد بات کرتا ہوں، وہ اپنا نام سے پہلے نعت خواں بتاتے تھے. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خورشید احمد نعت خواں بات کروں، وہ کبھی بھی تعارف کراتے تھے میں نعت خواں خورشید احمد بات کروں. بولتے میرا اعزاز ہی ہے، یہ میرا تاج ہے سرکار نے عطا کیا ہے. اور بس اللہ پاک اس کو اسی طرح جو یہ شعر آپ نے لکھا ہے، جو آپ کے پروگرام کا موضوع بھی ہے، جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے، یہ ہمارے گھر کی پہچان بھی ہے. اور یہی شعر میں سمجھتا ہوں مقبول بارگاہ رسالت ہوا، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہوا، جو میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں. اور یہ ہم سب کے دلوں کا حال ہے الحمدللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہوں گی وہ بھی یہی شعر پڑھتی رہیں گی کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے انشاءاللہ. سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خواں کی توقیر بڑی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اگر سرکار کی موجودگی میں سرکار نے خود اگر اپنے منبر پر اگر کسی کو بٹھایا تو اپنے ثنا خواں کو بٹھایا اور اسے نعت سنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی کوئی منبر پہ بیٹھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ حضور کے ثنا خواں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے کفار کو جواب دے رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امی کے ذریعے سے اس کی مدد فرما. میں سمجھتا ہوں جو بھی اخلاص کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا، ثنا خوانی کرے گا، دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ انتہائی نوازا جائے گا. اس کی عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے. ناظرین کرام، گفتگو سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام سے پہلے کچھ نجی حوالے سے الحاج حسان بن خورشید صاحب سے بات ہو رہی تھی. تو اس خانوادے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو حسان بھائی نے کچھ مجھے بتایا کہ اپنی شادی کے حوالے سے بتایا، وہ سبب کیا بنا یہ پہلی بار آج آن ایئر ہونے جا رہا ہے. تو حسان بھائی بتائیں گے کہ یہ جو رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوئے ہیں وہ کیا واقعہ تھا. جی بالکل، میرے والد صاحب نے جو میری شریکہ حیات میری اہلیہ کو جو پسند کیا، جی وہ بہت کم عمری میں ہماری کیونکہ ریلیٹیوز میں شادی میرے ننیال میں، تو میری وائف کو والد صاحب نے بچپن میں
नात की वजह से ही पसंद किया था। उन्होंने मेरे वालिद साहब को नात सुनाई तो मेरे वालिद साहब ने उसकी वो नात का सब मतलब वजह सिर्फ सरकार का जिक्र ही बना आखिर में। सुभान अल्लाह। तो वो फिर पता तो मुझे तो लगा आखिर में जब शादी के वक्त थोड़ा अर्सा पहले कि ये वजह ये पहले से प्लानिंग उनको नात सुनने के बाद उन्होंने प्लान कर लिया था। और अब जो है वो जब आपकी उम्र हो गई शादी की, जब उनको अब लगा कि मेरा बच्चा जो है वो समझदार हो गया है, शादी के काबिल हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो डिस्क्लोज़ हुआ कि फिर जो उन्होंने पहले से जो जहन बना लिया था माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार बच्चों को भी आगे आप सिखा रहे हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो स्कूलिंग में अभी छोटे हैं, तो आप भी तो स्कूल से पहले माशाल्लाह। मेरी तो कोशिश है, मैं मतलब मेरी बल्कि अहलिया मुझसे इस पे बात पे थोड़ा सा आपने इख्तिलाफ कोशिश करती नहीं है कि भाई आपने तो बहुत कम उम्र में पढ़ी, आप इनको भी कोशिश करेंगे। आपने कोशिश नहीं की अपना रिकॉर्ड तोड़ दूं? नहीं, कोशिश तो मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, वालिद सिर्फ वालिदैन ही ऐसी हैं जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहते हैं। ये बहुत दुनिया का अल्लाह पाक ने ऐसा रिश्ता बनाया, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि वो अल्लाह पाक उनको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमाए, सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, और वो भी सरकार का इसी तरह नाम लेकर पूरी दुनिया में अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, बुज़ुर्गों में या फिर मुआसरीन में आपके पसंदीदा सनाखा हज़रात में से 2-4 नाम? देखिए, बड़ों में तो मैंने जिस तरह हमारे सिद्दीक़ इस्माइल साहब को, जितने भी हमारे सीनियर से, क़ारी साहब हो गए, अलहाज यूसुफ मेमन साहब हो गए, फसी साहब हो गए, मज़ुल कौनैन साहब, सबको अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं सुनने का मौका मिला, फ़ी ज़माना जिनमें मतलब अलहाज वैस रज़ा क़ादरी साहब को भी बहुत सुना। फिर मेरी जो ख़ास कुर्बत रही वो अलहाज ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब से बड़ा ताल्लुक़ रहा, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार भाई से मेरा ताल्लुक़ बहुत पहले से है। इसके अलावा अलहाज राशिद आज़म साहब से माशाल्लाह बड़ी निस्बतें रहीं, बड़ा सफ़र, हम तीनों ने भी बहुत सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। तो मेरे लिए एज़ाज़ है कि मेरे सीनियर्स थे, लेकिन मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह हमेशा ट्रीट किया उन लोगों ने, और बड़ा सिखाया, बड़ा अप्रिशिएट किया। मेरे चचा शफीक अहमद साहब, सुभान अल्लाह। फिर उसके अलावा आपको बहुत माशाल्लाह हमने सुना, फिर सभी माशाल्लाह। मैं तो मेरी एक ख्वाहिश होती है कि जो भी अच्छी नात पढ़ रहा है, सरकार का जिक्र अच्छे तरीके से करता है, मैं उसको सुनूं और कुछ ना कुछ सीखूं उससे। अच्छा, नात ख़्वानी को आप कैसे देखते हैं? मुझे याद पड़ता है कि हम बचपन में जब महफिल नात में जाया करते थे तो कभी कभार अचानक से खुशबुओं के झोंके आ जाना शुरू हो जाते थे, महफिल मुअत्तर हो जाती थी, लोग झूम उठते थे, कुछ लोगों पर कैफियत तारी हो जाती थी, और कैफियत के ऐसी तारी होती तो उनको होश नहीं होता था मैं किस कैफियत में, और लोग उसको देखते थे तो बिल्कुल ही अपने होश हवास में नहीं हो शख्स। बिल्कुल सही कहा। अब वो दौर, वो मामलात, वो माहौल अब शायद ही कहीं दिखाई देता हो। अब शायद पाकिस्तान से बाहर आपने शायद कहीं देखा हो या कहीं कोई खानकाह में देखा हो। क्या वजह? हर महफिल में आता है वो वक्त, कहीं भी हो। अच्छा, आता ज़रूर है वो वक्त। अच्छा, वो कोई लम्हा, कोई घड़ी ऐसी होती है कबूलियत वाली, जिस में वो जो आपने ज़िक्र किया कि एक ख़ास खुशबू, एक ख़ास, आपको पता लग जाता है कि ये हवा यहाँ की नहीं है, ये खुशबू यहाँ की नहीं है, इस महफिल पे करम हो रहा है, नूर की बरसात हो रही है। वो महफिल में होता ज़रूर है, क्योंकि सरकार का ज़िक्र हो, वो पाकिस्तान में हो, मुल्क से बाहर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सड़क जहाँ भी होगा उस पर करम ज़रूर होगा। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। अच्छा, ऑडियंस के हवाले से आप कोई लोगों को कोई नसीहत करना चाहें? आवाम भी बैठी होती है ना सुनने के लिए, आप बहसे नाज़िक़ा हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या एक अंदाज़ होना चाहिए आवाम का, कैसे महफिल में आना चाहिए, और क्या अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? जो हमने अपने अकाबरीन को देखा, और ख़ास तौर पर बचपन में जो वालिद साहब के साथ कुछ महफिल में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मुल्क में, मुल्क से बाहर, तो वो जो दौर है वो मैं मिस करता हूँ, क्योंकि वो असल जिसको आप कहेंगे नात ख़्वानी का एक अदब सबसे पहला करीना है। सरकार का ज़िक्र है, हमें ये सोचना हम किस बारगाह में जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सबसे पहले तो आप पर करम हुआ कि आप उस महफिल में शरीक हो सके, तो इस करम नवाजी को करम मानते हुए हम उस बारगाह में उसी तरीके से, सरकार ख़ुद मौजूद है उस महफिल में, जब हम इस नीयत के साथ या इस निस्बत के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पर भी कैफियत तारी होगी, हम खाली झोलियाँ भी भर कर उठेंगे इंशाल्लाह, और अब हम अपने अंदर ख़ुद चेंजिंग देखेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि भाई
آپ نعت پڑھ رہے ہو تو اس انداز سے نعت پڑھیں کہ اگر آپ کو کبھی حریم نبوی میں بھی اگر آپ کو سعادت ملے تو وہی انداز آپ وہاں بھی اختیار کر سکتے ہو. کیا کہتے ہیں نعت خوانی کے اور نعت خواں کا جو آج کل انداز ہے تو مطابقت رکھتا ہے یا کہاں پہ آپ کو دیکھیں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے پڑھنے کا اور سب کا اپنا احسن طریقے سے پڑھتے ہیں سب. میں نے بزرگوں سے سیکھا جو ہمیں بڑوں نے تربیت دی, والد صاحب سے, بڑوں سے بھی سیکھتے ہیں کہ جب تک, کیونکہ شعر ہمارا جو نعت خوانی کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا عشق ہم دوسروں کی دلوں تک پہنچائیں شعر کی صورت, اس شعر کو ان کے ذہنوں سے اتار کے ان کے دل میں اتار دیں. مقصود نعت بے شک یہی ہے. لیکن اس وقت تک اس شعر کی کیفیت نہیں ہوگی جب تک وہ میں پڑھنے والے پر خود طاری نہیں ہوگا. میں اس کو اس وقت تک بیان ہی نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو خود نہیں فیل کروں گا. اگر میں یہ کہوں کہ جس نے محفل کرائی ہے, جس نے محفل سجائی ہے, جس نے آپ کو اور آڈینس کو بلایا ہے, اس کی اپنی بھی محفل سجانے کے حوالے سے یہی کیفیت ہو کہ میں جن کی محفل سجا رہا ہوں انہی کے لیے سجا رہا ہوں, انہی کی خاطر سجا رہا ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے. جو بھی آئے گا, آنے والا, سننے والا, سنانے والا, سب کو اس کی برکت ہے. آپ اور میں جانتے ہیں ایسی محافل ہیں اور ابھی بھی ہیں اس کراچی شہر میں, اس ملک میں, اس پوری دنیا میں جانا کو جہاں پر فیل ہوتا ہے آپ کو کہ یہ سرکار کا کرم. بے شک سرکار کا کرم ہر جگہ پر ہے, ہر محفل پر ہے, لیکن وہاں پر کچھ اس کو اضافت کہہ لیں ہم, یا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے وہ. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پر جب کرم ہو گیا, ہم چنے گئے ہیں سرکار کی محفل سجانے کے طور پر یا شریک ہونے کے طور پر یا پڑھنے کے طور پر, تو ہم اس کو پورا فائدہ اٹھائیں اس بات کا. نعت خوانی کتنے آپ کے اسفار رہے, محفلوں میں گئے دنیا بھر میں, پاکستان میں, کراچی میں, ہر جگہ. کوئی ایسی محفل, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو ابھی بھی نمناک کر دیتا ہو, آنکھیں بھر جاتی ہوں, یا کوئی بہت سارے واقعات, بہت سارے واقعات ہیں. بہت کبھی جس طرح آپ نے کہا کہ شعر جب فیل کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی شعر خود کو لگ جاتا ہے, اور وہ خود اتنا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں, کون ہوں میں, کیا ہوں میں, یہ دنیا والے سمجھیں. حقیقت تو یہ ہے نا, ہم تو اپنی صرف سرکار کے نعت کے صدقے میں ہی اللہ پاک نے ہمارا بھرم رکھا ہے, حقیقت نہیں. تو بس اس وقت بہت ساری محفل میں ہوتا ہے اس طرح. کئی واقعات ہیں جو بس پھر شرمسار ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں بھی, اللہ کے حضور بھی, کہ بس اللہ پاک سرکار کے ذکر کے صدقے میں اس بات کو بنائے رکھے. یعنی کچھ کیفیات ایسی بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس محفل کے اندر. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے لگا کہ ہمارے پاس لغت میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہماری کو ڈسکرائب کر سکیں, واردات قلبی کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. کوئی ایسا اعزاز جو جس کو آپ واقعی اعزاز سمجھتے ہوں, پاکستان سے باہر یا پاکستان میں, یا پاکستان کی نمائندگی کے حوالے سے دنیا کے میں جو آپ کو عطا ہوا, اس حوالے سے کچھ بیان کریں. محمود بھائی, سب سے بڑا اعزاز سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں, کوئی شک نہیں. اسی نعت کے صدقے میں, نعت ہی کی بدولت ایک اعزاز کے الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی فرسٹ ورلڈ سما فیسٹیول ہوا تھا ملیشین گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس میں پوری دنیا سے نشید آرٹسٹ آئے تھے, کوئی 20 ممالک کے. ان میں کوئی ایسے نام جو اب کافی سارے مشہور نام ہیں جو عرب, ظاہر سی بات ہے زیادہ مشہور ہیں اس میں, تو وہ بھی اس میں شریک تھے. تو پاکستان سے الحمدللہ مجھے نمائندگی کا موقع ملا. اچھا, ماشاءاللہ. تو اللہ کے کرم سے اس میں بھی شریک ہوئے. پھر دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر, ایک میرے والد صاحب سے ہم نے سیکھا کہ دنیا کی کسی بھی ایسے عجوبے والی جگہ جائیں جو بڑے ظاہری طور پر عجوبے ہیں, تو وہاں جا کر سرکار کی نعت ضرور پڑھیے گا. اچھا. تاکہ بروز حشر کچھ نہیں, سرکار آپ کا ذکر میں نے وہاں بھی جا کے کیا. سبحان اللہ. الحمدللہ ابھی تک جس کونے میں دنیا کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پر, جو دنیا کے ساؤتھ موسٹ ہے یا نارتھ موسٹ ہے, جہاں تک جا سکتی ہے پبلک, وہاں تک جا کر بھی سرکار کا ذکر کرنے کی سعادت ملی ہے. ماشاء اللہ. ناظرین کرام, سوالات بہت ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے جب تک کہ تشنگی برقرار ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام پذیر ہے. حسان خورشید صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام بڑا مشہور ہوا, مقبول ہوا. میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس پروگرام کو جو ہم مکمل کریں تو اس کلام سے کریں جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. زلف سرکار سے جب
چہرہ نکلتا ہوگا. سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. سبحان اللہ. پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. راز چندہ کے چمکنے کا اب سمجھا ہوں خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا. ہوگا خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، نور نظر اور بہترین کردار، بہترین آواز کے حامل اور انتہائی منکسر المزاج ثنا خاں جناب حسان بن خورشید کو سماعت کیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ایسے خوبصورت ہیرے ہمیں اور بھی عطا فرمائے ثنا خوانی کی دنیا میں. میں ان کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. آپ کا شکریہ محمود بھائی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ ٹائٹل مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا، اور آپ کا جب ذکر ہوا کہ آپ کے ساتھ ہے پروگرام، تو پھر میں، کیونکہ آپ سے ایک نسبت ہے ماشاءاللہ، بڑی محبت ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. ARYQ TV کا شکریہ، اور اس سلسلے کو اسی طرح یہ لے کر چلتے ہیں. میری بڑی خواہش تھی جب یہ پروگرام ترتیب ہوا اور جب پروگرام کا نام سامنے آیا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، میری بڑی خواہش اور تمنا تھی کہ حسان بن خورشید اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا